کامران ٹسوری صاحب، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس طارق یوسف صاحب، زبیر موتی والا صاحب، آنریبل فیڈرل منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، اور آج کے اس ملک کے مایہ ناز ایکسپورٹرز جنہوں نے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کے لیے اپنی بہترین کاوشیں کی، تمام مشکلات کے باوجود آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ کراچی کے مایہ ناز کاروباری حضرات، ایکسپورٹرز اور آج کے بہت خوشحالان ہمارے قاری صاحب جنہوں نے بہت اچھی کرت کی ماشاءاللہ، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کراچی چیمبر آف کامرس، جو کہ پریمیئر چیمبر ہے پاکستان کا، میں آپ کی یہاں پر دعوت پہ آیا ہوں، اور یقیناً کراچی پاکستان کا نہ صرف روشنیوں کا شہر ہے، نہ صرف گیٹ وے ٹو پاکستان ہے، بلکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے۔ یہاں پر جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں، ایکسپورٹرز، ٹریڈرز، بینکرز، یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان مشکلات کے باوجود آپ نے اپنی پوری کاوشیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس دوڑ میں جو ہمارے قرب و جوار میں ممالک ہیں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس میں حکومت، آج کی ماضی کی حکومتیں، ان کا کتنا قصور ہے، حالات کا کتنا دخل ہے، اور کمپٹیشن میں ہماری انڈسٹری ماڈرن ٹیکنالوجیز، ٹیکنیکس کو کس حد تک استعمال کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ آج بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر اگر بلیم گیم میں ہم جائیں گے تو اس سے ماں سوائے نقصان کے، ماں سوائے ایک دوسرے کو الزام دینے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں بغیر وقت ضائع کیے آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بڑی فرینک گفتگو ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان کی صنعت و حرفت کو جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کو حکومت وقت کس حد تک اس کو میٹیگیٹ کر سکتی ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ یہاں پر آپ نے گیس کی بات کی، بجلی کی بات کی، بالکل درست بات ہے، لیکن جس طرح زبیر موتی والا صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں دکھایا، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی پریزنٹیشن فیکٹس پر مبنی ہے، ماں سوائے وہ جو ہندوستان کی ایک لائن دکھا رہے تھے کہ ان کے جو انٹرسٹ ریٹ کم ہے اور دوسرا ریٹ
وہ زیادہ ہے. تو اگر وہ ریٹ زیادہ ہے تو لوگ وہاں پر جو نارمل انٹرسٹ ریٹ ہیں اس میں چپ ان کریں گے. لیکن اس بحث کو چھوڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے جو آپ نے فیکٹس بتائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور دیکھیں میں اپنا فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ کہوں گا کہ آپ لوگ، میں صدق کے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، روزگار، پیداوار، ایکسپورٹس، ریونیو جنریشن میں آپ کا رول ایک ایسا رول ہے جس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے. اور مشکل حالات کے باوجود آپ اس محاذ پہ ڈٹے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کراچی کا ایک بہت بڑا نام ہے کہ یہاں کے صنعت کار، سرمایہ کار فلینتھرپی میں بھی بہت دل کھول کے حصہ لیتے ہیں اور خدمت خلق اور عوامی منصوبوں کے لیے آپ خاموشی سے لیکن بہت بڑے دل سے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا ایک خاصہ ہے اور پاکستان میں اس حوالے سے آپ کی ایک ممتاز پوزیشن ہے. لیکن یہ فلینتھرپی اور پبلک سروس تبھی ہوگی کہ وسائل میں مزید برابر اضافہ ہوتا رہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ آپ منافع کمائیں، اور وہ تبھی ہوگا کہ آپ دنیا میں اپنی جو مصنوعات کی قیمت جو ہے وہ بڑی کمپیٹیٹو ہو. اس کے لیے یقیناً حکومت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں یہاں پر کوئی سیاسی جو پہلو کو میں ریفر نہیں کروں گا، لیکن جو یہ حکومت 16 مہینے کی یا 15 مہینے کی اور ماضی کی 75 سال پر محیط حکومتیں، یہ ایک کلیکٹیو یا تو سکسیس سٹوری ہے یا پھر کلیکٹیو فیلئر ہے. سکسیس سٹوریز بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور فیلئرز بھی بہت ہیں. ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹس اور لائبلٹیز کو اگر ہم موازنہ کریں تو اس کے اوپر ایک بڑی سیریس سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے. میں پہلی بات کرتا ہوں بجلی کی. اب بجلی اگر آپ کو یعنی مقابلے کے حوالے سے ایسے نرخوں پہ نہیں ملے گی جس سے کہ آپ اپنی مصنوعات کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایکسپورٹ کر سکیں، تو یقیناً ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے، اور پچھلے 5-7 سال ہماری کپاس کو نظر لگ گئی اور بے پناہ اس کی پیداوار میں کمی ہوئی. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس سال امید کی جانی چاہیے کہ پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں ایک بمپر کپاس کی کراپ ہونے جا رہی ہے. خدا کرے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی وبا نہ آئے. تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب اور سندھ کو ملا کر تقریباً 10 ملین بیل تک ہم شاید پہنچ جائیں گے، جو کہ ماضی میں 3 ملین بیل تک یہ ہماری اس میں پروڈکشن گر چکی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کپاس جس بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے زبیر موتی والا صاحب، میں ان کا بڑا قدردان ہوں، بڑے قابل آدمی ہیں اور بہت نیشنل انٹرسٹ ان کے سامنے رہتا ہے آپ سب لوگوں کی طرح، بٹ از آلسو ویری برائٹ پرسن. تو ہمیں یقیناً جہاں سے مدد ملتی ہے وہاں سے ہمیں مدد لینی بھی چاہیے اور اس کی ستائش بھی کرنی چاہیے. تو
بنگلہ دیش جو ہے وہ 100% کپاس امپورٹ کرتا ہے، اور پھر امپورٹ کرنے کے بعد ہم سے کہیں زیادہ اس کی گارمنٹس میں، ٹیکسٹائل میں اس کی ایکسپورٹ ہے. تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف بجلی ہماری مہنگی ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش 100% کپاس امپورٹ کرتا ہے. تو اگر یہاں پر ہمارے ایک گیپ ہے تو وہاں پر بھی گیپ ہے. تو اوور آل اگر آپ اس کی پکچر آپ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ خرابی نہ صرف حکومتی اداروں میں نہیں ہے بلکہ خرابی اور جگہوں پر بھی ہے، اور اس کا ہمیں نوٹس لینا میرا اور آپ کا بہت اہم فریضہ ہے. مثال کے طور پر یہ لائن لاسز جن کی بات زبیر موتی والا نے کی، یہ انیفیشنسیز جن کی بات زبیر موتی والا صاحب نے کی، یہ بجلی کے میں اندر چوری اس کی بات زبیر موتی والا صاحب نے کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر ایک ہولسٹک پکچر اگر بنے گی، اور پھر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اکراس دا ٹیبل ایوری تھنگ وی پٹ آن دا ٹیبل بڑی شفاف طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسائل راتوں رات تو حل نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے اگر ہماری نیت میں خلوص ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اس مشکلات سے نکال کر وہاں پر لا کھڑا کریں جو پاکستان 60 کی دہائی میں تھا. اس میں یہاں پر جو آپ کو بجلی کے جو نرخ ملتے ہیں پر یونٹ وہ شاید 49 روپے، ایم آئی رائٹ؟ 49 روپیز، 10 روپے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سبسڈائز کرتی ہے، تو بنتے ہیں آپ کے 39 روپے. اب اگر یہاں پر میرے بھائی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، چیف منسٹر سندھ، اگر آپ تھر میں ایک کول بیس پاور پلانٹ لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاور پلانٹ کے چلنے سے کراچی کو بجلی اگر زیادہ نہیں تو 28 روپے پہ آ جائے گی، 29 روپے پہ آ جائے گی، 10 روپے مزید اس میں کمی ہوگی. آئیں میرے ساتھ بیٹھیں. کل تو اب 9ویں 10ویں محرم کی چھٹیاں ہیں اور ہم نے اپنے ٹائم پر اپنے ٹرم کمپلیٹ کر جانا ہے، لیکن دس از دا موسٹ امپورٹنٹ بزنس آئی ہیو ٹو ڈو along with you. آپ آئیں پیر والے دن اسلام آباد، میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو دعوت دوں گا اور آ کے بیٹھیں ایٹ لیسٹ، اور کچھ نہیں تو ہم ایک سالڈ ہوم ورک کر لیں تاکہ آپ کی انڈسٹری کو جو کچھ حکومت وقت فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ ہم کریں، اور اپنے نمبرز تیار کر کے اس کو ڈسکس کریں، چاہے وہ منسٹری آف پیٹرولیم ہے، چاہے وہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے. تو اس کے لیے ہم بیٹھیں اور اس کا ٹھوس حل ڈھونڈیں، باتوں سے نہیں. لیٹس پٹ انٹو ایکشن سم تھنگ کانکریٹ. دوسری بات زبیر موتی والا صاحب وہ یہ ہے، اور میں تمام اپنے یہ ہمارے مہربان ہیں سب جو ڈالر کما رہے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر آپ کا بہت احسان ہے، یقین کریں ان حالات میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس محفل میں مکمل نہیں ہوگی اگر آپ ان کے لیے زوردار تالیاں نہیں لگائیں گے. بالکل. اور آج ہم نے آپ کو یہ ایوارڈ دیے انہوں نے چیمبر نے، اور ساتھ گولڈ میڈل بھی دیے ہیں. موتی والا صاحب ذرا وی آر ٹاکنگ سم تھنگ ویری سیریس. یہ ہمارے پاور منسٹر جو ہیں ان کی میرے خیال میں مزاج میں ہے کہ وہ اپنا جو امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے اس کو لائٹر وین میں لیتے ہیں. اچھی بات ہے، جوان ہے، ہیز لانگ وے ٹو گو ٹو لرن ایکسپیرئنس. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے موتی والا صاحب، آپ پریزیڈنٹ صاحب، آپ طارق فاروق صاحب مل کے آپ ایک لسٹ بنائیں ٹوٹلی آن میرٹ، اور ساتھ چیمبرز کے جو اور آپ کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور چیف منسٹر صاحب آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ایڈوائز کریں گے، گورنر ایڈوائز کریں گے، اور بھی. تو لسٹ لے کے آئیں. ان کو 14 اگست کو ہم ان کی پبلک ریکگنیشن کریں اور ان کو بہترین ایوارڈ دیں وہاں پر اسلام آباد میں، تاکہ
اور کچھ نہیں تو ہم قوم کو یہ بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام خطرات کو مول لے کے اور سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپورٹس اپنی پاکستان کی کر رہے ہیں. ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا, اس کے تمام عوامل کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کریں گے, لیکن وی مسٹ ایٹ لیسٹ انکریج دم, encourage all of you who have done great success stories through your hard work, through your ingenuity, your innovation, and taking serious risks. We have no doubt about it. اور خاص طور پر پریزیڈنٹ صاحب وہ ایکسپورٹرز جو کہ نان ٹریڈیشن فیلڈ میں جنہوں نے حالیہ سالوں میں بڑی کنٹریبیوشن کی ہے, ٹیکسٹائل, لیدر, یہ تو ہمارا اسٹیبلش, ان کو بھی ہم نے بہت انکریج کرنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایسے ایکسپورٹرز جنہوں نے نئی فیلڈز میں, اب وہ بتا رہے تھے مجھے فائبر آپٹک کنہوں نے ایکسپورٹ کی, ادھر آئیے ذرا پلیز, ادھر آئیے ذرا. اب انہوں نے پتہ نہیں $70 ملین کی یا $100 ملین کی یو اے ای ایکسپورٹ کیے فائبر آپٹکس. ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں لگائیں. بالکل ویل ڈن, تھینک یو سر. اب یہ ہے وہ آئٹم جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ یہ ٹیکسٹائل سے ہٹ کے ہے, یہ لیدر سے ہٹ کے ہے, یہ گارمنٹ سے ہٹ کے ہے. تو یہ جو نئی انوویشن ہے, نئی جو فیلڈز ہیں, ان کے لیے ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے لیے ایک نیا میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے. ڈاکٹر مصدق صاحب آپ یہاں پر تشریف فرمائے, منسٹر آف کامرس اسلام آباد میں بزی ہیں, وہ نہیں آئے. سیکرٹری کامرس آپ موجود ہیں, طارق باجوہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, اور جہازیب, پلیز کارو آؤٹ اے میکنزم. ایسے ایکسپورٹرز کو ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کریں اور نئی فیلڈز, نئی راہیں تلاش کریں. ویل ڈن. دوسری بات گیس کی ہے. اب گیس کے لیے بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں گیس کی پیداوار اور تیل کی پیداوار انتہائی محدود ہے. کل میں کے پی میں تھا, ڈیرہ اسماعیل خان میں, وہاں پر ہم نے بات کی جو ان 16 مہینوں میں جو ہم نے ایڈیشن کی ہے نیچرل گیس میں, وہ تقریباً $500 ملین کی, اور اب $500 ملین کی شاید ایک اور یہ لے کے آ رہے ہیں, گیس فیلڈ تلاش ہوئی. مگر یہ اللہ کا نظام ہے. مگر اللہ نے ہمیں آپ جیسے بہترین اذہان دی ہیں, زمین دی ہے, پہاڑ دی ہیں, معدنیات دی ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اگر ہم نے, یہ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا اپنے تمام بزنس ہاؤسز کو ان کے خدمت میں, کہ اگر ہم نے رینٹل بزنس کو ہی پروموٹ کرنا تو وی ول نیور بی ایبل ٹو فائنڈ آر لاسٹ پوزیشن ان دی کمیونٹی آف نیشنز. اگر ہم نے رینٹل پوزیشن سے ہٹ کے کمپٹیشن کو ہم نے فیس کرنا ہے, اس کے لیے نئی جدید ٹیکنالوجی لانی ہے, ایفیشینٹ مشینری لانی ہے, پروڈکشن آپ نے بڑھانی ہے کسی بھی فیلڈ میں, تو وہ ہے طریقہ کہ اگر ہم الٹیمیٹلی پاکستان کو الحمدللہ اس فیلڈ میں بہت تیزی سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. وگرنہ خالی یان بنانا اور یان بیچ کے, اور یہ کوشش کرنی کہ جناب یان سے آگے کپڑا بننا ہے, اس کو ڈائی کرنا ہے, گارمنٹس بننے ہیں اور دوسری مصنوعات ہیں, اگر ان میں ہم نے نہیں جانا اور صرف پروفٹ کرنا ہے بیکاز پروٹیکشن بھی ہے, تو وہ تو کوئی کاروبار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کر ایک کمپریہنسو ہم ایکسپورٹ ہم پالیسی بنائیں. ہمیں آئی ایم ایف نے ہمارے ہاتھ باندھے ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن یہ وقت بہت مختصر ہے, 9 مہینے کا وقت ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے ریسٹرکچرنگ کر لی تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کی محنت سے اور حکومت وقت کی ایک مخلص پوری سپورٹ سے انشاءاللہ ہم آئی ایم ایف کے اس چکر سے باہر نکلیں گے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, یقیناً کھڑا ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں مل کر ایز اے ٹیم کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور
حکومت یہ کہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں بھی آگے آئیں، یہ بھی ہم کرتے ہیں آپ کے لیے، تو آئی تھنک اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو آئیے منڈے کو میرے ساتھ بیٹھیں اسلام آباد میں، اور بیٹھ کے ہم 1 دن لگاتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، ایک کمپریہنسو ایک پلان بنائیں. جو کچھ اس وقت ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں. اس کے بعد IMF کا جب پروگرام ختم ہو رہا ہوگا ان 9 مہینوں میں، مجھے امید ہے کہ انٹرم گورنمنٹ، اس کے بعد جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کی صنعت و حرفت کو آگے لے کے چلے گی، زراعت کو آگے لے کے چلے گی. اور دیکھیے آج عرب نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور انہوں نے، چاہے وہ ایک آرٹیکل ہے لیکن انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اور وہ سفیر ہوتے تھے پاکستان میں سعودی عربیہ کے، اسیری صاحب، میرا خیال اب ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. اور ان کا لکھنا عرب نیوز میں اور پاکستان کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کرنا جینونلی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وچ وے دا ونڈ از بلوئنگ. تو گلف سٹیٹس اگر آج تیار ہو رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، تو پھر ہمیں وہ سرمایہ کاری کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں پورا ہوم ورک کرنا ہوگا، پوری جو ہماری جو روڈ میپ ہے اس کو بنانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے. مشکلات بہت ہم نے پچھلے 16 مہینوں میں ہم نے جھیلی ہیں. سیلاب آئے بے پناہ پورے ملک میں، مہنگائی کا طوفان، یوکرین میں جنگ، اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں. پھر کووڈ آیا، کووڈ میں اس کے بعد گیس $3 پر تھی، وہ نہیں خریدی گئی. لیٹس ناٹ گو انٹو دا ریزن، وی آل نو دیٹ. اب ہم نے الحمدللہ آذربائیجان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس کا بہت ایک بڑا بیلنس شاندار ایگریمنٹ ہے. ہر مہینے وہ ہمیں ایک کارگو دیں گے، آذربائیجان کی گورنمنٹ آفر کریں گے. اور پاکستان کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ مارکیٹ ریٹ ہمیں سوٹ کرتا تو ہم لیں گے، اگر نہیں سوٹ کرتا تو ہم اس کو معذرت کر لیں گے، لیکن ہم پہ کوئی پینلٹی نہیں ہوگی. ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. اس کے لیے میں MOS ڈاکٹر مصدق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں کیپٹن محمود ان کے سیکرٹری، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر محنت کریں گے تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا، اور ضرور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا بے پایاں فضل و کرم کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو تمام مشکلات کے باوجود ہم نے آگے لے کے جانا ہے. میں کراچی کے شہر کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، چیف منسٹر بیٹھے ہیں. ہم نے وفاق نے یہ جو آپ کی سائٹ کی جو روڈ ہے وہ ہم نے وفاق نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ انشاءاللہ شاہ صاحب بن رہی ہے، وہ اس کو بنایا جا رہا ہے. اس طرح جو K4 جو ہے اس کے لیے اس بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے 25 ارب ہیں، 16 ارب رکھے گئے ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی، کہیں سے وسائل نکال کر اس میں اضافہ کیا جائے گا. اس کے بعد جو بھی مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہ کیونکہ اگر اس شہر کو جو پاکستان کا کماؤ ترین شہر ہے، اس شہر کو جو کہ اربوں خربوں کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور وہاں پر پینے کا پانی عوام کو نہ ملے، تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شومی قسمت کی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. لہٰذا ہمیں سب کو مل کر، وفاق کو اور صوبے کی حکومتوں کو مل کر، ہمیں اس چیلنج کو جتنی جلدی ہم اس کو طے کر لیں اتنا اچھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی کا مسئلہ کراچی کا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ہم جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ اس کو انشاءاللہ ضرور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے طے کرے گی. اگر رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کراچی کا پانی کا مسئلہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم 1 سال میں اس کو ختم کر دیں گے. یہ ڈیفینیٹلی ہر صورت ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی ٹورزم، جی
Are you in the field of tourism? Are you in the field of tourism? آپ ٹورزم تو شاہ صاحب آپ جانتے ہیں ان کو؟ جی 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 تو اب پھر یہ پچھلے سالوں میں آپ کہاں سوئے رہے؟ پچھلے سالوں میں آپ کو پر جاگنا چاہیے تھا نا اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے، آپ نیکسٹ ویک آئیں اسلام آباد، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ وہاں پر آپ سے بات کرتے ہیں. جی جی آئی ایم ویری گریٹفل، تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان قائد اعظم. تھینک یو ویری مچ.